آپ ایک غیر ملکی دورے سے بھی ہو کے آئے ہیں, آپ کی رشین لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حرکت کی ہے اس کو آپ کیسے لیں گے؟ کیا یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود ہی ان امن مذاکرات کو؟ پہلے تو بڑی میر صاحب آپ کو خوشی ہوگی, میں ابھی ماسکو سے آ رہا ہوں اور میری ملاقات ہوئی ادھر سرجی لاوروف جو ان کے وزیر خارجہ ہے, جو 25 سال سے وزیر خارجہ ہے. انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ پاکستان کا کلیدی کردار ہے. پھر انہوں نے کہا کوارٹٹ بھی ہے یہ جو بن رہا ہے پاکستان اور ترکی تو اور سعودی عربیہ اور مصر کی بات. تو پاکستان کا جو مقام ہے اس وقت ماشاءاللہ اتنا پیک پر میں نے نہیں دیکھا ایون ان رشیا, اور وہ ہم پر بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ کی نوٹ سپیچ میری کروائی, انڈیا کا ڈیلیگیشن بھی تھا لیکن جو پاکستان کی اہمیت تھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ تھی. تو ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں سیریس نہیں لیتا. انہوں نے یہ مطالبہ اسرائیلی لابی کے کہنے پر ایز اے پراکسی آف نیتن یاہو پھینک دیا ہے کہ جی ان کو رام کرنے کے لیے. وہ صرف پاکستان کے اسپیسیفک نہیں ہے, پاکستان, سعودی عربیہ اور قطر. اور ان کو معلوم ہے کہ یہ حرکت یا مطالبہ یا یہ کوشش یا یہ سازش آئی وڈ سے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے ٹو دا مسلم ورلڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اسرائیل کو ریوارڈ کر رہے ہیں اور آپ فلسطین ایشو کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسرائیل از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور میں تو کہتا ہوں کہ اسرائیل کا وقت آ گیا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی آن دا ٹیبل لایا جائے. ایران کے پاس بم ہی نہیں, اس کا نیوکلیئر پروگرام بات کرتے ہیں. نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں آپ تصویر بھی دیکھیں کہ ایران ول نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن, اور ساتھ میں ٹرمپ صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے اس نے. وہ تو خود بھی ایران کہہ چکا کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے. نہیں, لیکن نیتن یاہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے باس بنے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی لگ تو یہی رہا ہے کہ, اور آج بھی یہ خبر آئی تھی کہ نیتن یاہو ذرا ناراض ہیں اور اس لیے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم اتنی جلدی میں نہیں ہے معاہدہ کرنے کے لیے. اچھا, اعجاز چودھری صاحب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے, بلکہ شرط رکھ دی ہے جی کہ مسلم ممالک پاکستان, ترکی, قطر اور دیگر ممالک, بہت سے ممالک کے نام لکھے ہیں انہوں نے, یہ معاہدہ ابراہیمی کو جوائن کریں, یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو کیا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے خود ہی ایران امریکہ امن مذاکرات پہ ایک بم گرا دیا ہے اور اب ان مذاکرات کی میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا؟ نہیں صاحب, ایسا نہیں ہے. میں جو خبر پڑھی ہے, ایکزیوز کی بھی پڑھی ہے, دوسری بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر دی ایران وار اینڈز وہ چاہیں گے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ابراہم اکارڈ جوائن کریں. ٹھیک ہے. ہندوستان ٹائمز کو جب میں پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مینڈیٹورلی, یعنی گویا وہ شرط کے طور پر. میں نہیں سمجھتا انہوں نے یہ شرط لگائی ہے. دیکھیں ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے, اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہے, جوش لابی کی طرف سے دباؤ ہے, جو بہت سارے سینیٹرز بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے ان کو مطمئن کرنا تھا کہ دیکھیں ہم آج بھی آپ کے ساتھ جو ہیں, ہم اسرائیل کو ہم بالکل ابینڈن نہیں کر رہے ہیں. اس جنگ کے بعد میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ نارملائز کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر اشک ہوئی ہے. اعجاز صاحب, میں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے کچھ الفاظ پڑھ دوں. انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے ٹروتھ سوشل پہ, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب ان کی کچھ مسلم ممالک کے سربراہان سے کانفرنس کال ہو رہی تھی تو I stated that after all the work done by the United States to try and pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accord. Those countries discussed are Saudi Arabia, the UAE, قطر, پاکستان, ترکی, ایجپٹ, جارڈن, بحرین. تو مینڈیٹری کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. یہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل نہ ہونے والی بات ہے, اور یہ پہلے بھی انہوں نے اس قسم کا کام کرتے تھے. یہ ان کی جو میگا فون ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے یہ بنے بنائے کام کو خراب کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جنگ سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جنگ کے بعد بھی جب بند ہو جائے گی تب بھی بہت ساری بات چیت اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ اس فلسطینیوں کو بالکل تنہا اس طرح چھوڑ دیں اور ان کو اسرائیل کو کہیں کہ بھئی آپ جو مرضی ظلم کرتے رہیں, اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ حساب تو دینا ہوگا. تو مجھے کم از کم ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا. یہ خدا جانے انہوں نے ان کو یہ کس نے یہ پٹی پڑھا دی, یقیناً جوش لابی نے دی ہے. اس سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نہ صرف پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں اینٹی امریکنزم پھیلے گی, بلکہ یہ تو پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب. وہ لیڈرشپ جو کوشش کر رہی ہے ایران اور امریکہ میں امن مذاکرات کروائے جائیں, تو ان کے سیاسی مخالفین بھی ہیں, ان کے
دشمن بھی ہیں تو وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے جی یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو یہ اسی لیے کام کر رہی ہے. جی جی بالکل، یہ بات تو بورڈ آف پیس جو ان کا بنا تھا جس کی اب کوئی خاص وہ نہیں رہی اس کی حیثیت، لیکن اس وقت بھی بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ سارے ممالک اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک بشمول پاکستان اس میں شامل بھی ہوئے. ہم نے ان کو اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کیا اور یہ کہا کہ جب تک اسرائیل اپنی پالیسیز ریویو نہیں کرتا تو میں کم از کم یہ دیکھ رہا، مجھے البتہ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی ایک ڈومیسٹک لابی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس کا میں نہیں سمجھتا کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق ہے اس کا. چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب، لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا، اور پھر لنڈسے گراہم صاحب جو ہیں جو سینیٹر ہیں ان کی پارٹی سے ہیں، وہ انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے، اور تھوڑے دن پہلے تک یہ پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں لنڈسے گراہم صاحب کے جی بڑا اچھا تجویز دیا جی ٹرمپ صاحب نے معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں مسلم ممالک. تو یہ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں نے آج بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، لوگ جو ہیں اس پہ بڑے غصے میں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان جو ہے نا یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھائی تو جان تے تیرا کم جانے، ہم نکل جائیں اس سارے معاملے سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اس میں اتفاق کرتا ہوں اعزاز چودھری صاحب سے کہ یہ I don't see it as a serious thing. It is for domestic. اور یہ unacceptable ہے میر صاحب، یہ it is not possible، ممکنات میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ صرف 2019 میں آج سے 6-7 سال پہلے بڑی سیریس ایفرٹ ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور معاہدہ ابراہیمی کو جوائن کر لے، ہو رہی تھی بات. اسی زمانے میں لنڈسے گراہم صاحب اسلام آباد آئے، ان کو حلال امتیاز دیا گیا تھا. اس لنڈسے گراہم کو ہم نے اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں حلال امتیاز دیا ہوا ہے، اسی لیے وہ تو جوش لابی کو کئی آپ کے نومینیٹ بھی ہوئے رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک وضاحت کرنی چاہیے؟ اتنا ہائیسٹ لیول پریشر تھا اور اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل تھے اس وقت. جی کیا ہوا؟ ہم نے عوامی عکاسی کرتے ہوئے 2-3 پروگراموں میں 3-5 کر دیا تھا. کہاں گیا وہ پروجیکٹ؟ پہلے بھی تھا تو اس کے بعد پھر میرے پہ پابندی بھی تو لگ گئی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یوزڈ ٹو ہے پابندی، آپ لانگ مارچ میں، لیکن ایسی بات نہیں آپ کو اس پہ نہیں، آپ یہ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل جی. یہ اور نہ یہ لنک کرنے کا کوئی ایشو ہے. ایران کا معاہدہ علیحدہ ہو جائے، وہ سائن ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک دو ٹوک جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اس وقت وی شوڈ بی لوئل ٹو دی آبجیکٹو. آبجیکٹو کیا ہے کہ امن لایا جائے. تقریباً معاہدہ پہنچ چکا ہے، گول پوسٹ کے نزدیک ہے، ہم صرف سکور کرنا رہ گیا آخری. تو یہ پھر آج اور یہ ہم کلیئر کر دیں ہماری فارن آفس کی طرف سے کہ جی ہمارا پاکستان کا کنسسٹنٹ موقف ہے، وہ موقف ہے 80 سال پرانا قائد اعظم محمد علی جناح کا. ہاں وہ موقف اور ہے علامہ اقبال کا بھی. اور وہ قائد اعظم نے کیا، میں آج پھر پڑھ رہا تھا اس کے بعد، مورلی انٹینیبل. وہ جو خط انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط میں لکھا 13 دسمبر 1947. تو ہم اس پر قائم و دائم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ایشو پر میر صاحب میں بتا دوں، کرپشن یا دوسرے ایشو میں نہیں کہہ سکتا، اس پر گورنمنٹ ٹاپل ہو سکتی ہے پاکستان جیسے ملک میں. اس ایشو پر یہ اتنا سٹرونگ ایشو ہے، پاکستان کے ڈی این اے کا حصہ ہے فلسطین اور کشمیر. آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کی بات ہی اچھا اب بجائے اس کے کہ نیو یارک ٹائمز میں جو لکھا گیا ہے کہ جناب نکولس کرسٹوف نے لکھا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جا رہا ہے، بجائے کہ نیتن یاہو کی یہ انویسٹیگیشن کروائیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہم مسلم کنٹریز کو کہہ رہے ہیں جی کہ کتوں سے فلسطینیوں کو ریپ کروانے والے نیتن یاہو کو عزت دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور آج یہ بھی دیکھ لیں جو خبر آئی ہے یو این والوں کی کہ 300 بچوں کی، فلسطینی بچوں کی جو ماس گریوز نکلی ہیں، بچوں کو گولی ماری گئی اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے، بچوں کے، چلڈرن میسیکر. یہ تو کرمنل ہے، ہی بلانگس ٹو اے جیل. اس کو تو ہاتھ کھڑی لگنی. یہ تو سب سے بڑا گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا، سب سے بڑا وار کرمنل ہے دنیا میں اس کا، بینجامن نیتن یاہو.